اور گناہوں سے حفاظت توفیق کے لیے ایک کام آیت اللہ تقی بہجت نے بتایا، وہ بھی انجام دیں کہ مکہ، مدینہ، نجف، کربلا، سامرہ، کاظمین، مشہد، قم میں مدفون ہستیوں کو ایک سورہ الحمد اور ایک اور کوئی سورہ ہدیہ کیے جائے تو اس عمل سے گناہوں سے حفاظت اور توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی۔ بہترین عمل ہے اس رات کو کرنے کے حوالے سے، تاکہ آئندہ زندگی میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جا سکے، اور فقط اس رات کی حد تک محدود نہ ہوا جائے کہ اس رات کو کوئی گناہ نہ ہو، بلکہ آئندہ زندگی میں بھی نہ ہو۔ اور خاص طور پر قرآن کے حوالے سے مرحومین کو اس رات ضرور یاد رکھا جائے، بلکہ کوشش کریں کہ جتنے بھی اعمال شب قدر جب آپ انجام دینا شروع کریں گی تو اس میں تمام مرحومین کی بھی نیابت کی نیت کر لیں، تمام مرحومین کی نیابت کی، میں یہ ان کی طرف سے بھی تمام اعمال کو انجام دے رہی ہوں۔ شیخ حسن علی نخودگی اصفہانی کی قبر بھی اتنے بڑے مقام کو حاصل کرنے کے بعد بھی آج بھی شیخ حسن علی نخودگی اصفہانی، یعنی ویسے تمام مرحومین کا یہ سلسلہ ہے، وہ اب بھی تلاوت قرآن کے ثواب کو ہدیے کے طور پر فرمائش کرتے ہیں، باقاعدہ فرمائش کہ تلاوت قرآن کا ہدیہ ان کو کیا جائے، تو اس رات کو ان کو کیسے فراموش کیا جائے گا۔ کربلائی رضا کرمانی جو کہ اس زمانے میں آستان قدس رضوی کے مؤذن تھے، کہہ رہے ہیں کہ میں شیخ کی وفات کے بعد، شیخ حسن علی نخودگی کی وفات کے بعد روزانہ بین الطلوعین ان کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے جاتا تھا۔ کہہ رہے ہیں ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ شیخ خواب میں آئے ہیں میرے، اور آ کر کہہ رہے ہیں کہ تم روزانہ میری قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے آتے ہو، لیکن تم میرے لیے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ۔ شیخ حسن علی جیسا عارف کامل وہ فرمائش کر رہا ہے دو سوروں کی، یعنی اتنے بابرکت سورے ہیں یہ، مرحومین کو اتنا فائدہ پہنچانے والے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے ثواب ملنے کے باوجود بھی فرمائش کر رہے ہیں کہ تم یہ دو سورے کیوں نہیں پڑھتے ہو۔ کہہ رہے ہیں اس جملے کو شیخ حسن علی نے خواب میں 3 مرتبہ جو اسی جملے کی تکرار کی، تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ میں ضرور پڑھوں گا۔ کہہ رہے ہیں میں بیدار ہوا تو ایک چیز دیکھ کر محسوس کر کے حیران رہ گیا کہ یہ دونوں سورے مجھے حفظ ہو چکے تھے۔ نماز عشاء میں الحمد کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت کریں تو اگر بد نصیب بھی ہوگا تو اس کا نام بد نصیبوں کی فہرست سے نکال کر خوش نصیبوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا۔ تو سورہ کافرون نماز عشاء میں انتخاب کر لیں۔ اور ظاہر ہے کہ پوری سال کے جو مشکلات ہیں ان کو بھی حل کروانا ہے، ان میں کامیابیاں آپ کو ملنی چاہیے، تو کوشش یہ کریں کہ اگر اس رات کو کم سے کم 25 مرتبہ سورہ نصر کی تلاوت کریں تو تمام اہم اور بڑے مقاصد میں کامیابی کے لیے سورہ نصر کا 25 مرتبہ پڑھنا یہ کامیابیاں عطا کروا دیتا ہے۔ تو آج کی رات پورے سال کی مشکلات کے اوپر قابو پانے کے لیے سورہ نصر کو 25 دفعہ بھی پڑھ لیں۔ یہ اب آپ کو خود ہی اپنے، کیونکہ ہم تو اس عنوان کے تحت چل رہے ہیں کہ لمحہ بہ لمحہ کیسے گزاریں، تو نمازوں کے اندر بھی آپ ایسے سوروں کا انتخاب کر لیں، اور نمازوں کے بعد بھی جہاں موقع ملے 25 دفعہ سورہ نصر کوئی اتنا بڑی بات نہیں۔ پیغمبر فرماتے جس نے بھی 100 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کی گویا وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے اپنی پوری زندگی عبادت الہی میں بسر کی۔ تو آپ سوچیے کہ ایک انسان کی 70 سال کی مثلا چلیں اگر ایک ایوریج زندگی، تو 70,000 سال تک کی عبادت کا ثواب اس کو یہ 100 دفعہ آیت الکرسی پڑھنے سے حاصل ہو جائے گا، کیونکہ شب قدر میں ہر چیز کا ثواب کم سے کم 1000 گنا تو ہے ہی۔ تو پوری زندگی جس نے عبادت الہی میں بسر کی ہوگا، کوئی 100 دفعہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے۔ اچھا پورے ایک ون گو کے اندر بھی کرنا ضروری نہیں ہے، آپ چاہیں تو مثلا ڈیوائڈ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی تھوڑا سا سستانے کے لیے ریٹ ہے 15 منٹ، مشکل سے میں نے کہا کہ آدھا منٹ جو ہے اس کے اندر جو ہے لگے گا، پونے گھنٹے کے اندر پوری 100 ہو جائیں گی، اور وہ آپ ڈیوائڈ کر کے 15 منٹ بھی کر سکتی ہیں۔ تو آج کی رات کو اس لحاظ سے گزارنا ہے کہ ہمیں یعنی پوری زندگی کوئی شخص سمجھے پہلے دن سے لے کر وہ 70 سال کی عمر تک عبادت الہی میں بسر کرے، اس کا ثواب، اور آج کی رات 70,000 میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو آپ اس لحاظ سے سوچیں کہ 100 بار یعنی اس نے پوری زندگی اس طرح سے بسر کی ہو۔